حضرات گرامی قدر، اسلام کے اندر صحبت کی بڑی اہمیت ہے، مجلس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام نے کچھ حقوق متعین کیے ہیں کہ ایک باپ کے ذمے اولاد کے کتنے حقوق ہیں۔ یہ بات تو کثرت سے بیان ہوتی ہے کہ اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق، مگر کچھ حقوق ہیں جو ماں باپ کے ذمے ہیں اولاد کے، جو ماں باپ نے پورے کرنے ہیں۔ اگر ماں باپ ان حقوق کو کما حق کو پورے نہیں کرتا، گویا کہ اس نے اپنا باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے لوگوں کی جو صحبت ہے وہ اسی طرح ہے، فرمایا جس طرح کوئی آدمی کسی خوشبو والے کی دکان میں چلا جائے، وہ وہاں سے دو کام کرے گا، یا تو خوشبو خریدے گا، اگر خریدے گا نہیں تو کچھ نہ کچھ خوشبو لے کر لوٹے گا۔ اور بری مجلس کی مثال اسی طرح دی گئی، فرمایا جس طرح کوئی انسان بھٹی کے پاس بیٹھے، آگ کی بھٹی، فرمایا وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ لے گا، اگر لے گا نہیں اس کے کپڑے تو ضرور کالے ہوں گے، ان کپڑوں پر آگ کے دھوئیں کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہی بات اچھے اور برے لوگوں کی مجلس کی ہے۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، اگر آپ اچھائی کو لے نہ سکے تو کم از کم اتنا فیض اور فائدہ ضرور ملے گا کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت وہاں سے کچھ نہ کچھ برائی کا حصہ آپ کو ملے گا۔ آج کے اس پرفتن زمانے میں ایک باپ کی جہاں باقی ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میری اولاد کس مجلس میں جا کے بیٹھتی ہے، میری اولاد کیسے لوگوں کی مجلس اختیار کرتی ہے۔ بہت ساری اولادیں اس لیے تباہ ہو گئی، ماں اور باپ نے اپنی آنکھیں بند کی، کوئی بات نہیں ابھی بچہ ہے سنبھل جائے گا، بڑا ہوگا شادی کریں گے ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس وقت تک وہ مکمل بگڑ چکا ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا صاف ظاہر ہے علماء کی مجلس میں بیٹھے گا، بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے گا، وہاں ادب سیکھے گا، کیونکہ بزرگوں کی فطرت میں ہے کہ وہ اچھے برے سے روکے ٹوکیں گے، وہ کہیں گے ابھی تو بچہ ہے یہ کام نہ کر، ابھی تیرے یہ کام کرنے کے دن نہیں۔ اگر وہی بچہ آپ کا برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ گیا، اپنے ہم عمر بھی ہوں اور ہوں بھی برے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، گالیاں دینے والے، تو یقیناً ایک عرصے کے بعد آپ کے بچے کے اندر بھی یہ تبدیلیاں آ جائیں گی۔ یہ ماں باپ کی ذمہ اس پرفتن دور میں یہاں تک لکھا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں دیکھتے کیا ہیں، اس میں وہ دیکھتے کیا ہیں۔ ہماری بیٹیاں اور بیٹے، یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے
کہ یہ جو موبائل کو استعمال کیا اس میں دیکھا اس نے کیا ہے. فی زمانہ کیونکہ موبائل سے بہت کچھ اولادیں سیکھ رہی ہیں اور حاصل کر رہی ہیں، اچھے برے اثرات ان پہ مرتب ہو رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین چیز دیتا ہے، یہ بات سن لیں، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جو کائنات کی سب سے بہترین چیز ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ یہ کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ڈھیر جائیداد چھوڑ دیں تاکہ مرنے کے بعد یہ عیاشی کرے. ایک عام خیال یہ ہوتا ہے. یا ہم بہت اعلیٰ تعلیم دے دیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک باپ کے پاس جو اپنی اولاد کو دینے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق دے دے. جو باپ اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق دے دے، اس سے بڑا ایک باپ اپنی اولاد کو تحفہ ہی کوئی نہیں دے سکتا. سب سے بڑا تحفہ ایک باپ اپنی اولاد کو یہ دیتا ہے، سب سے بڑا صدقہ بھی یہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، اور یہ صرف صدقہ ہی نہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھا دو. اب اخلاق میں بہت ساری باتیں ہیں. ماں باپ کا احترام، اپنے بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، کلام کرنے کا احترام، مجلس میں بیٹھنے کا احترام، یہ تمام چیزیں کس کی ذمہ داری ہیں؟ ایک باپ کی ذمہ داری ہے. ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں سنتے نہیں، مگر بدقسمتی ہے ہم کہتے اس عمر میں جا کے ہیں جس میں بچہ ہمارے ہاتھ سے. یہ میری بات سنی آپ نے؟ ہم شکوہ کرتے ہم کہتے بڑا ہیں جی بدقسمتی ہے سنتے، کیونکہ ہم کہتے ہی اس عمر میں جا کے ہیں. حضرت شیخ سعدی کے پاس ایک عورت اپنے 5 سال کے بچے کو لے کے آئی. حضرت سعدی پاک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. 5 سال کی عمر کیا ہے؟ 5 سال کی عمر میں تو ہم اپنے بچے کے نخرے اٹھاتے ہیں، بریڈ کھا لے، انڈا کھا لے، پیزا کھا لے، برگر کھا لے، دودھ پی لے، فلاں پی لے. وہ لے کے آئی کہ حضور اس کی تربیت فرما دیں. اس کی حضرت سعدی پاک نے فرمایا بی بی تو بچے کی عمر نکال کے میرے پاس لے کے آئی ہے، تو اس کی عمر نکال دی تو نے. پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا 5 سال کی عمر میں اس نے ماں کی گود سے سیکھنا تھا. بنیاد جو چیز ہے وہ ہے ماں کی گود. کیوں کہا اسلام نے کہ پہلی درسگاہ ماں کی ماں کی گود ہے؟ اسلام نے کیوں کہا؟ ہم سنتے ہیں مولوی جذبات میں تقریر بھی کرتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. بھائی اسلام نے اس لیے نہیں کہا تھا صرف سبحان اللہ کہو، اس لیے کہا تھا کہ ماں کی گود حقیقی درسگاہ بنے، حقیقی درسگاہ بنے. سب سے پہلے بچہ کس سے سیکھتا ہے؟ پھر گھر میں نقل کس کی کرتا ہے؟ باپ کی. بڑی سادہ بات ہے. سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، جب تھوڑا بہت وہ دیکھتا ہے وہ ماں کو دیکھتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو وہ کرتا ہے جو ماں سکھا رہی ہے وہ ویسا بولتا ہے. اور پھر وہ تھوڑا سا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، یوں کہہ لیں 2-2.5 سال کا، وہ نقل کس کی کرتا ہے؟ کبھی توجہ کیا اپنے گھر میں بچوں پہ؟ کیونکہ ہم نے کی نہیں. کس کی نقل کرتا ہے؟ باپ کی کرتا ہے. باپ جو پہنتا ہے وہ بچہ ویسے پہننے کی کوشش کرتا ہے، وہ ضد کرتا ہے میں وہی پہنوں گا جو میرے باپ نے پہنا ہے. جدھر باپ جانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا جو چیز باپ دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ اسی چیز کی خواہش کرتا ہے.
جو باپ کھا رہا ہوتا ہے بچہ وہی کھانے کی، تو پتہ یہ چلا کہ پہلی تربیت کس نے کرنی تھی؟ ماں باپ نے۔ ہم اسکول اور مدرسے میں کب بھیجتے ہیں؟ 10 سال کی عمر میں۔ بھائی 10 سال کی عمر میں تو بچہ اس نہج سے نکل چکا ہے جو سیکھنا تھا اس نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا، کبھی توجہ کی کہ تربیت کے اعتبار سے حکم تھا کہ بچے کی عمر 7 سال ہو جائے نماز کا حکم دو، یہ تربیت کے لیے تھا۔ نماز 7 سال کی عمر میں فرض نہیں ہوتی بچے پر، فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد۔ فرض کب ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ مگر 7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو نماز کا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرو تو پہلی بات کیا سکھاؤ؟ اللہ۔ جب بچہ بولے تو اس کو پہلی بات کیا سکھاؤ؟ کیا سکھاؤ؟ اللہ۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ہم تو بھائی موبائل ہے، بچے کو دھیانے لگاؤ، کارٹون دیکھے، وہ چھیاں چھیاں کرے، وہ بھالو رام کرے، ہماری جان چھوٹے۔ اب وہ بچے نے جو آپ سمجھ ہی نہیں کہ اسلام کا دشمن تمہارے بچوں کو کارٹون دکھا دکھا کے ان کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ کارٹونوں کے پیچھے ایک بڑی لاجک یہ ہے کہ اس نے اس قسم کے کارٹون تیار کر دیے، بچے شوق سے دیکھیں، ان کی ذہن سازی۔ آپ دیکھ لیں بہت سارے بچے ڈوریمون کے کارٹون دیکھ کر اسکول چھوڑ گئے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ریسرچ آئی ہے پاکستان میں، کیونکہ اس کارٹون میں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ بچہ ضدی ہے، وہ اسکول نہیں جاتا، بچہ اسکول وہ کام چور ہے، اور بچے پھر اس سے سیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کیسے بہانا کرنا ہے۔ آج پیٹ میں درد ہے، آج کاپی نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، آج ٹیچر نے سبق نہیں دیا، آج کام میں نے کیا نہیں، آج میں نے کام کرنا نہیں۔ لیکن ہم غلطی سے ماں اور باپ دونوں اس پہ توجہ، جب وہ بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے پھر ہم پیٹتے ہیں، یہ ہو کیا گیا، بات نہیں مانتا۔ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب بولنا سیکھے تو کیا سکھاؤ؟ کیا سکھاؤ؟ اللہ، تاکہ اس کو پہچان ہو مجھے پیدا کرنے والا کون ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کی عمر کو پہنچے تو کس کا حکم دو؟ بھئی نماز وہ کیسے پڑھے گا؟ اب باپ میری طرح کھراڑے مار، جا بیٹے نماز پڑھ، وہ 7 سال کی عمر میں اکیلا تھوڑا جا کے پڑھے گا۔ یہ رونے کی بات ہے نا، وہ 7 سال کی عمر کا بچہ ہے، اب باپ پڑھا پڑھا خے خے کر رہا ہے، اور وہ 7 سال کی عمر میں بچے کا چل نماز پڑھ، وہ پڑھے گا؟ جی وہ کب پڑھے گا؟ جب ماں بھی اٹھے گی، باپ بھی اٹھے گا، خود وضو کرے گا، وضو کر کے 7 سال کے عمر کے بچے کو لاڈ اور پیار سے اٹھائے گا، لاڈ پیار سے اٹھا کے اس کا منہ دھوئے گا اور اپنے ساتھ مصلی بچھا کے دے گا۔ یہ ہے انداز تربیت۔ کہ ہم نے کبھی یہ تکلیف کی؟ 10 سال کی عمر میں کہا سختی کرو، 7 سے 10 کتنے سال بنتے؟ 3 سال۔ 3 سال میں اس کو تربیت دے دو، آداب سکھا دو، بتا دو بیٹے نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز کا یہ ادب ہے، شور نہیں کرنا، مسجد میں جانا ہے شور ہے، بھاگنا نہیں ہے، نماز احتیاط سے پڑھنی ہے، نماز کے مسائل سکھا دو، تاکہ 10 سال کی عمر میں، فقہاء نے لکھا 10 سال کا بچہ صف کے اندر بھی کھڑا ہو جائے تو نماز اس کی جائز ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم سیدھا ہی 10-12 سال کی عمر میں چل مسیتے، اب مسجد میں شور کرتا ہے بابا لوگ تو کہے گا نا خدا کے لیے ان سے بچاؤ۔ بھائی باپ کو اپنی تربیت پہلے کرنی ہوگی پھر وہ اولاد کی کر سکے گا۔ ماں کی اپنی تربیت ہوگی تو وہ اپنی بیٹی کی اور اولاد کی تربیت، ورنہ خام خواہ صرف اولاد پہ شکوہ نہ کیا کرے، یہ بگڑ گئی، مر گئی، اس نے یہ کہنا نہیں مانتی۔ بھائی تو نے اگر اس کو اللہ کے حکام سکھائے ہوتے یہ ضرور بھی ضرور تیرا کہنا مانتی۔ عمر پاک کے پاس ایک باپ آیا شکایت لے کے، شکایت کیا تھی؟ کہ مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے۔
شکایت کیا تھی؟ مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے۔ حضرت عمر پاک نے یہ نہیں کہا بیٹے کو بلاؤ، کوڑے لگاؤ، اس نے باپ کو کیوں مارا ہے، بڑا بدتمیز ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنے بیٹے کو اللہ کا دین سکھایا تھا؟ کیا تو نے اپنے بیٹے کو آداب والدین سکھائے تھے؟ کہتے جی میں نے تو کچھ نہیں، اونٹ چراتے رہے، ہمیں نے تو کچھ نہیں سکھایا۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ اسی طرح ہے جس طرح چھوٹے اونٹ نے بڑے اونٹ کو مار دیا ہو۔ چھوٹے اونٹ نے سکھایا ہی کچھ نہیں، سکھانا کس نے تھا؟ ماں اور باپ دونوں نے۔ میرا یہ ذاتی ایک تجربہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، آپ جانتے ہیں 20-22 سال کا تجربہ ہے ذاتی طور پہ۔ مدرسہ، اسکول، کالج، ادارہ، جتنا بھی قابل ہو، جب تک ماں باپ پیچھے سے اچھی تربیت نہیں کریں گے بچہ ادارہ نہیں پڑھا سکتا۔ ہم نے بڑے بڑے قابل بچے ضائع ہوتے دیکھے، اس لیے کہ صرف ماں باپ کی توجہ نہیں تھی۔ بچہ ذہین تھا، قابل تھا، پڑھنا چاہتا تھا، ذہن کھلا تھا، چونکہ ماں باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، نہیں دیکھا اس کی مجلس کیا ہے، جاتا کہاں ہے، کون سی گیم کھیلتا ہے، کیسے موبائل میں ہے، دوست کیسے ہے، سبق یاد کیوں نہیں کرتا، ایک بات نہ میرا پتر لاڈا بڑا، کہنا کچھ نہیں جی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 12-15 سال کی عمر میں جا کے اس نے کہا ابا جی سلام، پھر ابا جی کہتا میں ضائع کر بیٹھا۔ اس اولاد کو یہ یاد رکھو، دانا لوگ کہتے ہیں اولاد تمہاری اصل جائیداد ہے، یہ دانا لوگوں کا قول ہے، سیانے لوگوں کی بات ہے۔ تمہاری اصل جائیداد کیا ہے؟ تمہاری اولاد۔ اصل جائیداد، اصل میراث، اصل وراثت کیا ہے؟ تمہاری اولاد۔ اس کی اچھی تربیت کرو، اچھی تعلیم دو، اچھی پرورش کرو، اچھا رزق کھلاؤ۔ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی اور کمال کی بات لکھی کیمیا سعادت میں، یہ آخری بات آپ سن لیں اور اپنے دلوں پہ رکھیں کہ کہیں ہم سے یہ۔ حضرت امام محمد غزالی کو کہ بہت بڑے متقی تھے، شیخ تھے، آپ نے فرمایا جب بچہ ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ماں کے رحم میں پرورش پاتا، اس وقت اگر اس کے باپ نے اس کی ماں کو حرام لقمہ کھلا دیا، کیا کھلایا؟ کیا کھلایا؟ ایسے نہیں کہا اللہ کے نبی نے، فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ رزق حلال کما کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دو۔ بندے کے لیے یہی بہترین صدقہ ہے کہ وہ رزق حلال کمائے، اپنی بیوی کے منہ میں وہ لقمہ یعنی رزق جو کھلائے۔ امام محمد غزالی نے فرمایا کہ بچہ ماں کے رحم میں پرورش ہے، اس وقت اس کے باپ نے ماں کو کیا کھلایا؟ حرام۔ کیا کھلایا؟ فرمایا اس حرام سے جو خون بنا اس بچے میں بھی گیا۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہوگا ممکن ہے وہ چھوٹی عمر میں ٹھیک ہو، مگر اس حرام کے لقمے کا اثر 18 سال کی عمر کے بعد نکلے گا۔ 18 سال کی عمر کے بعد بچہ بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے، کہا وہ توجہ کرے کہیں اس نے اس کے جب ماں کے رحم میں وہ پرورش پا رہا تھا، اس کی ماں کو تو اس کے باپ نے حرام نہیں کھلا دیا۔ یہاں تک علماء نے اس پہ بحث کی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی پوری کرے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ پھر وقت آئے گا کہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں، مگر اس شرط پہ جب باپ اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا، پوری کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں احسن طریقے سے اولاد کی تربیت کی توفیق بخشے۔